اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی بہت مشکل لگے گی آزمائش کی گھڑی ہے، امتحان کا وقت ہے، دل گھبرا جائے، اس وقت صبر کے لیے، اطمینان کے لیے، سکون کے لیے اور ہمت کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ صبر کی دعا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی کہلاتی ہے، جو قرآن میں سورہ الاعراف میں دی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس دعا کے معنی ہیں: اے ہمارے رب، ہم پر پورا صبر اتار دے اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم مسلم ہوں۔ اس دعا کو ہم جب چاہیں اور جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو ہمیں ہر مشکل وقت میں اپنی نمازوں کے بعد اور صبح اور شام کے اذکار میں شامل کرنا چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جب مشکلات بہت زیادہ ہوں، آزمائش بہت زیادہ ہو، زندگی بہت سخت لگنے لگے، دل گھبرا جائے، پریشانیاں ختم ہوتی نظر ہی نہ آ رہی ہوں، اس وقت اس دعا کو پڑھیں۔ دل کو سکون اور اطمینان ملے گا، ہمت ملے گی، راحت ملے گی۔ اس دعا کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا ظلم، ناانصافی اور دشمنی کے ماحول میں ہمیں اطمینان، استقامت، راحت اور صبر دیتی ہے۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو، آپ حق پر ہوں، پھر بھی نقصان کا خطرہ ہو، تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت راحت ملے گی، صبر محسوس کریں گے، استقامت محسوس ہوگی۔ یہ دعا ہمارے ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اس دعا کی اس لیے بھی بہت فضیلت ہے کہ یہ دعا ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ ایسے ماحول میں ہوں جہاں فتنہ بہت ہو، گناہ کا زور ہو، ایمان پر قائم ہونا مشکل لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی ایمان کمزور ہو جائے، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جب بندہ دل سے اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت بندے پہ برستی ہے۔ اس دعا کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا ہمارے آخری وقت کی دعا ہے۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ نہ جانے کب ہماری آخری گھڑی ہو، اور جب بھی ہماری موت آئے ہم ایمان پر ہوں۔ اس دعا میں اللہ سے بندہ یہ گزارش کرتا ہے، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے روز کے معمولات کا حصہ بنائیں اور اللہ کی نصرت پائیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بہت اچھا رکھے اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔